اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانا ہے ذبح ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ واقعات کربلا کے یا راوی حضرت امام زین العابدین اور واقعات کربلا کی یا راویہ ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ، تو ام سلمہ ان کی سوتیلی نانی لگتی ہے اور حضرت امام زین العابدین ان کے صاحبزادے لگتے ہیں، تو ان کے یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی ہے، دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ابے جان کی عظمت بیان کی ہوگی۔ یاد رکھو، جو اپنے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے حسب نسب کے بارے میں جو جھوٹی بات کہے، اس کی حدیث کسی بھی بارے میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور امام بخاری کے نزدیک سب حدیثوں سے اونچی حدیث امام زین العابدین کی ہے، جو سنیوں میں چوٹی کی کتاب، اس کا نام بخاری ہے۔ بخاری سے پوچھو سب سے اونچی حدیث کون سی ہے، فرماتے وہ حدیث جس کو حضرت امام زین العابدین روایت کریں کہ میرے ابا جی امام حسین نے بیان کی تھی، وہ بیان کریں میرے ابا جی حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ نے بیان کی تھی، وہ بیان کریں کہ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا تھا۔ ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے، ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے جو اس لائن سے ذکر ہو۔ جی اگر وہ کمزور بات کرنے کی عادت رکھیں تو پھر امام بخاری کے نزدیک ان کی بات کوئی بھی معتبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ابا جی کی بات خود کر رہی ہے۔ اور جناب ام سلمہ کی بھی یہی حالت ہے، کسی آل جرح نے اس پر جرح نہیں کی، لیکن اگر صرف رشتہ داری کے الزام میں ان کو چارج کرتے ہو تو آؤ ایک اور بات بتاؤں۔ مشکات شریف باب الکرامات، وہ حدیث ساریہ جو ہے اس کا راوی کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دور خلافت ہے، منبر رسول پر کھڑے ہیں، آپ کا لشکر نہاوند میں خراسان کے علاقے میں لڑنے گیا ہوا ہے، اور سینکڑوں، ممکن ہے کہ 1000 میل سے اوپر ہی کوئی دوری ہو، کم نہ ہو، اور یقیناً یہ 1000 سے یقیناً زیادہ دور جگہ ہے، کیونکہ کربلا جتنا کربلا شریف ہے نا اس سے آگے دگنا ہے غالباً نہاوند کا علاقہ۔ تو نہاوند کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے اور حضرت فاروق اعظم جمعے کے خطبے میں این خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساری الجبل، ایک روایت ہے یا ساریۃ الجبل اور ایک ہے یا ساری الجبل، لیکن یہ روایت زیادہ مشہور ہے کیونکہ بےتابی کے حالت میں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو بےتابی میں الفاظ کو چھوٹا کرنے کی عادت ہے، اس کو عربی قواعد میں کہتے ہیں ترخیم۔ انہوں نے ترخیم کی، یا ساریہ تو تھا تو یا ساریہ، جیسے بیٹیوں کا نام نگت نہیں ہوتا تو پیار بار بار جو بلانا نگو کر کے بلا لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو پیار اور کم فرصتی میں نام کو چھوٹا کر لیا جایا کرتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم کہتے یا ساریہ یا ساری الجبل، ہے تو نام یا ساریہ تو ہے، ایک روایت میں ساریہ تو بھی ہے لیکن زیادہ مشہور یا ساری الجبل ہے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ دیار پاک مدینہ میں۔ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ نہاوند میں۔ نہاوند کی دوری پر آنے والے انہوں نے بتایا کہ دشمن ہمیں مارا چاہتا تھا، دشمن پچھلی طرف سے آ گیا تھا، جس وقت ہم نے یہ آواز سنی کہ کوئی ٹاپ آف وائس سے بول رہا ہے، آواز کی چوٹی پر بول رہا ہے اور بالکل قریب آواز سنائی دی، ہم نے کہا یہ تو فاروق اعظم کی آواز ہے۔ ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ مدینے میں ہوں گے، ہم نے سمجھا یہیں کہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن آواز دے رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ جب پہاڑ پہ چڑھتے دیکھا پچھلی طرف سے دشمن آ رہا ہے، اوپر سے پتھر لڑکائے، مفتی میں کام تمام ہو گیا۔ لیکن اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے۔ کبھی کسی بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہا ہے ان کا بیٹا؟ نہیں مانے کہ سنا ہے کبھی؟ نہیں، جناب عمر کا بیٹا آل حق میں سے ہے، جناب عمر کی شان حق ہے، اس لیے بیٹے نے بھی بیان کی وہ حق ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یارو؟ عبداللہ ابن عمر کی کوئی شان ہو پر امام زین العابدین نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نبی پاک کے خون کی قیمت جدا گانا ہے، نبی پاک کی اولاد اس کی قیمت جدا گانا ہے۔ تو حضرت عمر کی فضیلت جناب عبداللہ ابن عمر بیان کریں، کوئی اعتراض نہ کرے۔ حسین کی فضیلت حسین کا بیٹا بیان کرے، اعتراض ہو؟ اگر یہ بات قابل اعتراض ہے تو ہزارہ وہ حدیث مہیا کر کے دیں گے جن میں باپ کی فضیلت بیٹا بیان کر رہا مان رہے ہو۔ مثلا باب الکرامات کے اندر حدیث ہے کہ صبح احد کی جنگ ہونے والی ہے، تو رات کے وقت حضرت جابر سے حضرت عبداللہ کہتے، جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی ہے نا، تو رات کے وقت باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا سوائے رسول کریم علیہ السلام کے
पूरी दुनिया में तू सबसे मुझे प्यारा है, पर सुबह मैं तुम्हें बता दूं जो शहीदों में सबसे पहला शहीद होगा वो मैं हूंगा। हैं? करबला में जब बातें हो रही होती तो लोग कहते हैं मुबालगा करते हैं, इनको क्या पता है क्या होगा। और हजरत अब्दुल्ला को पता है। हजरत अब्दुल्ला कौन है? सरकार के जूते चूमने वाले। हुसैन कौन है? सरकार की जुबान चूमने वाला। हजरत अब्दुल्ला कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते उठा के चलने वाले। हुसैन कौन है? जो मोरे नबूवत पर बैठने वाला। मैं भी वाक़यात शहादत को भी अर्ज करता हूं, जरा आप उसूली तौर पर जो बातें उनके मतलब बयान की जाती हैं, लोग कहते हैं ये कुरान और हदीस पेश करो। अगर कुरान और हदीस दोनों उस वक्त से पहले पहले रुखसत हो चुके हो तो अब उन हदीस कौन सी पेश करें? हैं? अब हम उसूली तौर पर वो चीज पेश करें जो कैटेगरी वाइज उस पर सादिक आती है। अगर उस तरह की बातें दीन में मिलती हैं तो बाकी को मानते हो, तो हुसैन की बात क्यों नहीं मानते हो? और कुछ भी ना होता, दोषे रसूल पर बैठना मामूली बात है। अर्शे उला पर बैठना कम है, कुर्सी पर बैठना कम है, बैतुल मामूर पर बैठना कम है, दोषे मुस्तफा पर बैठना बड़ा है। अशरक़त नफ्सी बिनूर मिन फुआदी हीनमा रद्दतु या रब्बल इबादी वंतशत